میں اس وقت شیرپاؤ کالونی کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور باہر شاید ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کے اندر آپ کو آواز آ رہی ہونی. بچوں کی تعداد میں نے دیکھی. میرے ایک جاننے والے ہیں رشید بھائی, بڑے پرانے تعلقات ہیں میرے ان سے, اور انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی اور میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو میں حیران ہوا کہ جو بچے میں نے دیکھے کہ بڑی بڑی مسجدیں, بڑے بڑے مدرسے دیکھیں, مگر وہاں میں نے بچوں کی تعداد کو ایسا اتنے مقدار میں نہیں دیکھا. تو رشید بھائی نے مجھے کہا کہ یار اس مسجد کے ساتھ کچھ مسائل ہیں, تو وائس میسیج کے ذریعے کہا. میں نے کہا مجھ سے شیئر کریں. جب شیئر کیا تو میرے دل میں آیا کہ یار میں جا کے اس کے لیے, ظاہر سی بات ہے جیسے ہمارے گھروں کے لیے ہم مسجدوں میں آ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے گھر کے مسائل حل کر, میری بیماریاں حل کر, میرے مسئلے حل کر, اسی طرح اللہ کے گھر کے لیے فرشتے تو نہیں اتریں گے, مجھے آپ کو ہی کھڑا ہونا پڑے گا. میں نے یہاں پر جب آیا اور جب میں نے تعداد دیکھی اور مسجد کا نام خلفائے راشدین ہے, ایگزیکٹ جگہ تو امام صاحب بھی بتائیں گے, مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مولانا صاحب کا احسان ہے کہ ویڈیو کے لیے انہوں نے وقت دیا. وہ ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہے تھے مگر میں نے انہوں نے کہا کہ برائی پھیل رہی ہے, ہر بندہ برائی دیکھ رہا ہے. شاید آپ کی اس ویڈیو سے ہو سکتا ہے اگر اس مسجد کے لیے کوئی 10 روپے یا 1 لاکھ یا 1 کروڑ دے گا تو وہ جو آغا خان میں خرچ کر رہا ہے, وہ جو لیاقت اسپتالوں کے اندر خرچ کر رہا ہے اپنے اوپر, تو شاید وہ بیماریاں جو ہم روزانہ خود ہی خرید رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. کیونکہ جب اللہ کے گھر کی بات آتی ہے, میرے اپنے میں اکثر کہا کرتا ہوں, میرے گھر کے پیاز اور ٹماٹر کی بات آتی ہے تو میں ادھار بھی لے لیتا ہوں. جب اللہ کے گھر کی بات آتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں یار میرا یہ بھائی کر دے گا, میرا وہ بھائی کر دے گا, آخر میں کیوں نہیں کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت اپنا نام بتائیں. محمد بلال. استاد جی کتنے عرصے سے اس مسجد میں ہیں آپ؟ تقریباً یہ چھٹا سال ہے. ماشاء اللہ. اور میں حیران ہوں اس مسجد کے اندر جو بچوں کی تعداد میں نے دیکھی, کہ کتنے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ تقریباً 400 سے تعداد اوپر ہے. ماشاء اللہ. اور اس میں حافظ القرآن بھی ہے؟ الحمدللہ حفظ والوں کی تعداد بھی. اس سال جو بچوں نے حفظ کیے وہ تقریباً 10 بچے, اور جو ناظرے کے پروگرام ہوئے سال میں 2 ہوتے ہیں. تو پہلے ہم نے کیا اگست میں پروگرام, اس میں 35 تھے. ابھی الحمدللہ پروگرام ہے اگلے مہینے میں, تعداد جو ہے 45 ہے. وہ ختم قرآن اور ترجمے والوں کی اور حفظ والوں کی. اچھا استاد جی, میں نے آپ کے پیچھے بھی نماز بھی پڑھی ہے دوپہر کی. غالباً اس مسجد کے ٹوٹل 7 صف ہیں, 7 صف سے زیادہ نہیں. میں حیران ہوں اس میں جمعے کی کیا حالت ہوگی اگر جمعے کا ٹائم ہوگا, اور یہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ بڑی آبادی ہے, تو یہاں تو میرے خیال میں جگہ نہیں ہوتی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے مسجد میں جمعے کو بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے. اوپر جو منزل ہے اس میں بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ کام بھی چل رہے, اور بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے. تو جمعے میں اکثر ساتھی کڑے بھی ہوتے ہیں, اور اوپر پھر دریاں بھی بچھا دیتے ہیں. اس سے اوپر جو چھت ہے اس کے اوپر دھوپ بھی ہے, وہاں بھی ساتھی کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر بھی مشکلات ہوتی ہے. اور اسی طرح جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اب زور کی نماز جب ہوئی آپ نے دیکھا ابھی تعداد پڑھ رہی ہے باہر بچوں کی. تو ابھی اس کے بعد اگر کوئی ساتھی نماز پڑھنے آتا ہے جماعت کے بعد, تو ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح مغرب کے بعد بھی ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے, اس میں بھی مشکلات. تو یہ ساری مشکلات ہے. اچھا استاد جی, اس کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہوا ہے کہ آیا ظاہر سی بات ہے مسجد چھوٹی ہے, بڑا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آس پاس مکان ہے, کوئی جگہ اس کے ساتھ ہے جو آپ خریدنا چاہتے ہو, اور یا اس مسجد کے لیے کوئی وقف کرنا چاہتا ہو, کوئی اس طرح کا چکر ہے؟ جی ایک ساتھی کہہ رہے مسجد کے برابر میں بالکل منسک اور مسجد کے ساتھ نہیں قبلے کی طرف ایک پلاٹ ہے. تو وہ ایک ساتھی بیچ رہے مسجد کے ساتھ احاطے میں. بتا رہے کتنے بتا رہے؟ اس کی لاگت جو بتا رہے تقریباً وہ کہہ رہے 40 لاکھ تک ہم مسجد کے لیے دے دیں گے. 40 لاکھ؟ جی 40 لاکھ. کتنے بڑی جگہ ہے؟ تقریباً وہ 150 سے اوپر گز کی جگہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کام کرنے والے جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ مزدور کار ہوں گے, وہ کوئی مستری ہوگا, کوئی چوکیدار ہوگا, ان کی اتنی رینج بھی نہیں ہوگی, تو اس کی وجہ سے یہ مسجد ابھی تک اس حال میں بڑی بھی ہے. جی بالکل. ہمارے ہاں جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سارے دیہڑی والے مزدوری کرتے ہیں, تو بہت زیادہ مشکلات ہیں. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ساتھی ہو, کوئی ایسا مخیر حضرات ہو کہ ہمارے لیے یہ پلاٹ یہ مکان خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے, جو ہماری مشکلات ہے وہ حل فرمائے. اللہ رب العزت جنہوں نے یہ مشکلات مسجد کی حل کی, اللہ رب العزت کی گھر کی حل کی, تو اللہ رب العزت بھی غیرتی بادشاہ ہے, احکم الحاکمین ہے, وہ بھی ان کی انشاءاللہ تمام مصائب کو حل فرما دیں گے. اور شکریہ استاد جی وقت دینے کے لیے. یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے قسم کا نعوذ باللہ اسے بھیک مانگنا کہہ دیتے.
کہ جس کو اللہ نے بنایا مجھے سانس دی, 14 سال کے بعد بیٹا دیا, آس پاس نعمتیں دی, والدین دیے. فلسطین کے بچوں کی حالات دیکھ لو, ایک سیکنڈ کے لیے وہ مر رہے ہیں, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, صرف میرے جیب میں جو پیسہ ہے نا وہ نہیں نکل پا رہا ہے, مسجد کے لیے نہیں نکل پا رہا ہے. باقی میرا بیٹا اگر لاکھوں روپے کی چیز مانگ لیتا ہے اور میرے جیب میں ہوتا ہے, میں اس کو خرید کے دیتا ہوں. اللہ کے گھر کے لیے روزانہ مسجدوں سے آوازیں لگائی جاتی کہ آ جاؤ چندہ دے دو. شرم کی بات ہے, بہت زیادہ شرم کی بات ہے. خدا را ابھی میرے دانت میں درد ہو جائے اور میں ہاسپٹل پہنچوں اور ڈاکٹر صاحب مجھے کہے گا کہ آپ کا یہ دانت نہ نکالنے کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے, 5 لاکھ روپے لگیں گے, تو میں زمین آسمان کر کے 5 لاکھ نکال لوں گا. مگر اللہ کے گھر کی بات آئے گی, میرے پاس پیسے نہیں. ہمیں اللہ ہدایت دے, اور میں ویڈیو بنا سکتا ہوں, بات پہنچا سکتا ہوں, باقی ہدایت اسی کو ملے گی جو مانگے گا. ہمیشہ کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, آپ جب بھی دعا کریں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.